كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. نمبر ایک، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے، زندہ کر دینا مردوں کو. قم باذن اللہ، قبر میں آپ نے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے. تو یہ ہوا ہے. اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی کوڑھی کو بھی. ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی، اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوڑھی وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. اب دیکھیے یہاں پھر وہی اصول ہے کہ پہلے وہ بات کیجئے کہ جس سے انکار آپ کا مخاطب کر ہی نہ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ تو وہی ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہوں. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جد امجد پدرم سلطان بود، لیکن اس کے راستے پر وہ چل ہی نہیں رہا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو. اگر تو ان ابراہیم کے پیروکار ہوتے، ابراہیم کے راستے پر چل رہے ہوتے، تب تو تمہیں کلیم کرنے کا حق حاصل تھا. لیکن یہ کہ تم نے تو صرف یہ کہ نسلی تعلق جو ابراہیم سے، اس کو اپنی فضیلت کی بنیاد بنایا ہوا ہے. تو فرمایا ان اول الناس، اولا یہ ولی سے، ولی یہ تو صفت مشبہ ہو گیا، اور اولا افعل کے وزن پر اکبر اعظم، سب سے بڑا ولی، سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ تو وہی ہوگا کہ جو اس کی پیروی کرتا ہو. ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ، اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ تو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے کہ جو اصل پیروکار ہے، جو ابراہیم کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. سورہ حج جو ہے وہ چونکہ ہجرت سے مطلق قبل نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، لہذا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری آیت ہے سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو یہ ابراہیم جو ہے ان کے طریقے پر، وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ یقیناً ولی ہے صاحب ایمان لوگوں کا، ان کا مددگار ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا حمایتی ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. واللہ ولی المؤمنین. اب اس کے بعد کتاب کا رخ ہے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں یہ لوگ تلے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے پر. اور مسلمانوں میں سے بھی یہاں خاص طور پر مراد اوس اور خزرج کے لوگ ہیں. یہ لوگ چونکہ مدینے ہی میں رہتے تھے، مدینے میں یہودی موجود تھے، یہود میں علماء تھے، ان کے مفتی حضرات ہوتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، ان کے ہاں قاضی معین تھے. تو وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ زیادہ سیولائزڈ وہ لوگ جو ہیں، ان کے اندر تمدن زیادہ تھا. تو اس حوالے سے یہ لوگ مرعوب تھے، اوس اور خزرج. اگرچہ ویسے قوت ان کی زیادہ تھی، سیاسی طور پر جو ہے وہ غالب تھے یہودیوں کے اوپر،
اور یہودیوں کے اوپر زیادہ طاقتور تھے، لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے مرعوب تھے ان سے، لہذا انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں واپس ریکلیم کریں اور انہیں واپس ان کے اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اے مسلمانوں، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے، اسے یہ بات بہت محبوب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں بچلا دے، تمہیں لے جائے تمہارے دین سے واپس۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی اس دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی میں عذاب جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا احساس نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اصل میں جب مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جو کام وہ کر رہے ہوتے گویا کہ اپنی قبریں خود اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھیے یہاں پر بڑا پیشنیٹ انداز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زنگ نستو نہ ہر مرد مرد، تو اسی طرح یہودی بھی سب برابر نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کوئی نیکی تھی طبیعت کی، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں عام طور پر تو پروفیشنل علماء ہیں جن کے لیے مذہب ایک پیشہ بن گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو خرابیاں آ گئی ہیں تو عام طور پر علماء کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حق علماء حقانی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں واقعتاً وہ نمایاں نہیں ہوتے، وہ سٹیجز کے اوپر آپ کو ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ لوگ تھے موجود، یہود کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے۔ تو جب قرآن اس طرح کی پیشنیٹ اپیل کرتا ہے تو در حقیقت اس وقت مخاطب وہ ہوتے ہیں ان کے کہ جن لوگوں میں کچھ خیر کا مادہ ہے، کچھ وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کب تک اپنے اس تعصب اور عصبیت جاہلیہ کے خول کے اندر اپنے آپ کو بند رکھو گے؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کیوں جھٹلا رہے ہو، کیوں تکذیب کر رہے ہو اللہ کی آیات کی، حالانکہ تم منتظر تھے، اور تمہارے قرب کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے کہ تم سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے، آخری نبی آنے والا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تم ہمیں دبا نہیں سکو گے، ابھی تو تم دبا لیتے ہو ہمیں، یہ دھمکیاں وہ دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے، لیکن وہ نبی آ گئے، تم نے ان کو رد کر دیا، تم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے وہ، اس لیے کہ جب 2000 برس سے نبی بنی اسرائیل ہی میں آتے رہے تو اب جو ہے اپنی ظاہر بات ہے جس پر تو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں پروپرائٹری شپ رائٹس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں، کسی اور جگہ سے تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، وہ نبی اللہ نے بھیج دیے بنی اسماعیل میں، اور یہی چیز ان کے لیے جو ہے گمراہی کا اور مایوسی کا اور محرومی کا اور ان کی بد نصیبی کا سب سے بڑا سبب بن گئے۔ تو لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم خود گواہ ہو، تمہارے دل گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ آیت جو ہے وہ 5ویں رکوع کے اندر موجود تھی، وہی انداز یہاں ہے، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، جانتے ہو حق اور اس کے اوپر باطل کی جو ہے وہ ملمہ سازی کر رہے ہو، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہو، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، مغالطہ نہیں ہے، جان بوجھ کر رہے ہو، اور اس میں مراد در حقیقت ان کے وہ اہل علم ہے، ظاہر بات ہے اہل علم کو معلوم تھا کہ حضور کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں، اور وہ پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ہٹ درمی کے اندر اندھے ہو گئے تھے، تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ جن میں کوئی رمق تھی تو ان کو قرآن اپیل کر رہا ہے، تم سوچو ہوش میں آؤ، جیسے کہ ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے اور انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بعین ہی یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، اور اس کے مصداق کے طور پر حضور کی بعثت ہوئی ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اب یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی، اور اس کے حوالے سے نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ایک بڑی باریک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے، جو عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایمان اور اہل ایمان کی جو ایک دھاک بند گئی تھی،
کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے، اب چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو جان سے مار دیا جائے، وہ واپس جانے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی بات ہے، کوئی چاشنی ایسی ہے اس میں، کوئی لذت ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ اب یہ گویا کہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک دھاک کسی شے کی بیٹھ جانا اور اس کی ایک اخلاقی ساکھ بن جانا، یہ یہودیوں نے چاہا کہ ہم اس ساکھ کو توڑیں، یہ دھاک ختم ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے چاہے کچھ بھی کر لو وہ پھر واپس نہیں آتا۔ تو انہوں نے سازش کی کہ ایسے کرو، ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم سارا دن حضور کی صحبت میں گزاریں گے، اور شام کو کہہ دیں گے بھائی دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ واقعی کوئی اچھی شخصیت ہے، اونچی شخصیت ہے، ہم نے جو قریب آ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے تو بوگس آدمی ہے معاذ اللہ، لہذا انکار کر دو اور واپس چلے جاؤ، تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ آئے تھے، سارا دن حضور کی صحبت میں رہے ہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی بری بات کو قبول کرنے کے لیے ذہناً زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کوئی بات تو ایسی ان کے علم میں آئی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے، لہذا وہ جو ایک اخلاقی ساکھ بن گئی تھی اس کو دھکا پہنچے۔ یہ ہے وہ در حقیقت سازش جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور اس سے جو حقیقت نفاق کا جو اصل مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ نیتاً منافق تھے ابتدا ہی سے، یعنی اگر انہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم واقعتاً ایمان نہیں لا رہے، لہذا کوئی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ان پر ایمان کی کیفیت آئی ہی نہیں۔ یہ شعوری منافق تھے۔ ویسے یہ کہ اگر اسی عرصے کے دوران ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو بہرحال اسے مسلمانوں کی طرح دفنایا جاتا، کفنایا جاتا، مسلمان مانا جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ خود جانتے تھے کہ ہم تو کافر کے کافر ہیں، ہم تو اسلام لائے نہیں، آئے بھی تھے کفر کے ساتھ، نکل بھی گئے کفر کے ساتھ۔ اس کے برعکس معاملہ ایسے لوگوں کا تھا، جو منافقین مدینہ کا جو مین بلک ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو بڑا سخت مطالبے کر رہا ہے، پیسے لاؤ، جان لے کر میدان میں حاضر ہو جاؤ، یہ بڑی کڑی شرائط ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی ان میں جس کو ہم کہتے ہیں ول پاور، قوت ارادی مضبوط نہیں تھی، یا ایمان اتنا گہرا نہیں تھا تو صحیح لیکن گہرا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، تو پھر وہ رفتہ رفتہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے۔ پہلے کوئی جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس سے بچ گئے، پھر دیکھا کہ اب بار بار بہانے ہم بناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو قسم کھانی شروع کی، خدا کی قسم ایسی بات ہے، آپ خامخواہ سمجھ رہے ہیں، مجھ پر شک کر رہے ہیں، واقعی میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے، واقعتاً میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے جنگ پر، وغیرہ وغیرہ قسمیں کھانی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ پھر اس سے بھی اگلی سٹیج وہ آئی کہ پھر ان کے اندر ایک بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی، اندر ہی اندر یہ بھی کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گھرے میں ڈال لی اسلام جو ہے، لیکن اب چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے۔ اب اگر ایمان سے اب نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑیں، اپنے تمام قبیلے والوں سے تعلق منقطع کریں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کا مین بلک تھے، وہ نہیں تھے کہ جن کا آغاز ہی کفر سے ہوا ہو۔ البتہ یہ بھی ایک نفاق کی شکل ہے کہ جس کا آغاز بھی کفر سے، اختتام بھی کفر پر، اور ہر لحظہ کفر ہے، اور شعوری طور پر انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت،
ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ وخيار حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب السنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف، تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ وخيار ورتل القرآن۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لانے کا اعلان کر دو اس شے پر کہ جس پر ایمان لائے ہیں اہل ایمان، جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر، یعنی قرآن پر ایمان کا اعلان کر دو وجہ النہار، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس دن کے آخری حصے میں کفر کا اعلان کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی لوٹیں کچھ نہ کچھ، اندر جا کر ہم جب باہر آئیں گے 1-2 کو شاید کھینچ کر لے آئیں اپنے ساتھ، کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لے اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکل آئیں، ورنہ یہ کہ کم سے کم ایک تذبذب میں، ایک وسوسے میں، ایک شک و شبہ میں تو مبتلا ہو ہی جائیں گے کہ آخر کوئی بات تو ہوگی۔ یہ لوگ جو تھے بڑے عالم لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی، اتنا بڑا احسار کیا، حضور پر ایمان لائے، اپنے تمام مقام اور مرتبہ اور منصب کو تج دیا، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی بھائی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے، تو اس سے وہ دغدغہ اور وسوسہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ہرگز ایمان مت لاؤ مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی ایسا دیکھو، ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے دوران بھی کوئی چھوت لگ جائے تمہیں اور واقعی وہاں سے جو حق ہے کوئی وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ تم اگر حضور کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی صحبت جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی قبول کر لو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز مت ماننا کوئی بات اس کی بات ماننے کے سوائے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ یہ ان کی سازش تھی کہ ہم ہرگز مانیں گے نہیں، دل سے نہیں مانیں گے، نہ ذہناً تسلیم کریں گے، البتہ صرف یہ کہ اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی،
اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے، لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربہم۔ اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو، تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانیں گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تم میں سینکڑوں نبی آئے ہیں، مبادا کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائے ان چیزوں کے اندر اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا۔ کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکے، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا۔ لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سلب کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا، جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی نیک کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے۔ تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔